حاضرین جمعہ و عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دل فریب اور خوشنما زندگی کے بعد آرائش و زیبائش اور آرام دہ دنیا کے بعد انتہائی دشوار کن مراحل سے ہر ایک کو گزرنا ہے، اور جو کٹھن مرحلے پیش آنے والے ہیں ان میں پہلا مرحلہ موت کا ہوتا ہے۔ موت وہ تلخ حقیقت ہے جس سے کسی کو بھی مفر اور نجات حاصل نہیں ہے۔ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں سب کو فنا ہونا ہے۔ اس کرہ ارضی پر، اس زمین پر کسی بھی فرد بشر اور انسان کو بقا اور دوام حاصل نہیں ہے، بلکہ رب تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں قرآن مجید کے اندر مختلف زاویے سے اپنے بندوں کو اس بات کی سمجھانے کی کوشش کی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جس کو دنیا میں آنا ہے اس کو جانا ہے۔ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، فلاں فلے سے بڑے ہیں، فلاں فلاں سے چھوٹا ہے، لیکن دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بچہ، جس کا وقت پورا ہو گیا وہ جا سکتا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، مٹ جانا ہے۔ اگر کوئی ذات باقی رہے گی تو صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہے گی۔ مرنے کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ کیسے ہوں گے وہ کوئی آج تک بتا نہیں سکا۔ مرنے والا دنیا سے چلا گیا، ہم لوگ اس کو زیر قبر دبا آئے، مٹی دے کر واپس آ گئے، لیکن قبر کے اندر کی حقیقت کیا ہے، اس کے بعد کے مراحل کیا ہیں، میت کے ساتھ سلوک کیسا کیا جا رہا ہے، وہ سجین میں ہے یا علیین میں ہے، ہم میں سے کسی شخص کو نہیں معلوم۔ ہاں، صرف اتنا ہی معلوم ہے جتنا قرآن اور حدیث نے ہمیں اور آپ کو بتلا دیا ہے۔ قرآن کریم میں اس بات کو واضح فرما دیا، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، جب موت آتی ہے بڑی سختی کے ساتھ آتی ہے، موت کی سختی حق لے کر کے پہنچ آتی ہے۔ موت کے لیے سختیاں ہیں، موت کے لیے بڑی تلخیاں ہیں۔ کسی بھی شخص، کسی بھی انسان کے جسم سے روح آسانی کے ساتھ پرواز نہیں کرتی ہے، کیونکہ جسم اور روح کا بڑا گہرا تعلق اور لگاؤ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، جب انسان دنیا سے جانے لگتا ہے، گھر والوں کی کوشش ناکام ہونے لگتی ہے، دوائیں کام کرنا بند کر دیتی ہے، حکیم اطباء معالج ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں اور ان کے زبان پہ الفاظ جاری ہوتے ہیں، اب اوپر والے سے دعائیں کیجئے، ممکن ہے کہ کوئی راہ نکل آئے۔ رب العالمین نے اسی نازک وقت کا نقشہ کھینچا ہے اور فرمایا، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، ہرگز نہیں، جب انسان کی روح نکلنا شروع ہوتی ہے، جسم انسانی سے روح نکلنے لگتی ہے، اور روح نکلتے نکلتے جسم کے آخری مرحلے پر جب حلق کے پاس پہنچ جاتی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، قیل من راق، گھر والے پریشان ہو گئے، دوائیں کام نہیں کر رہی، علاج کام نہیں آ رہا ہے، من راق، آج جو اسباب عادیہ تھے وہ بیکار ہو گئے، ذرا کسی پھونکنے والے کو بلاؤ، دم کرنے والے کو بلاؤ، جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلاؤ، شاید کہ ہمارے مریض کی زندگی میں کوئی رمق آ جائے۔ وظن انہ الفراق، جو مریض ہے، جو پریشان حال ہے، اس کو بھی گمان ہونے لگتا ہے کہ جدائی کا وقت آ چکا ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں، میرے بچے چھوٹنے والے ہیں، بھائی ہم سے رخصت ہونے والے ہیں۔ وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، اور پنڈلیاں سے پنڈلیاں آپس میں ملنے لگتی ہیں۔ اہل علم نے لکھا ہے پنڈلیاں سے پنڈلیاں ملنے کا دو مطلب ہے، پہلا مطلب یہ ہے کہ روح انسان کی پیروں کی طرف سے نکالی جاتی ہے، اور دوسرا مطلب یہ بتایا گیا
گیا ہے کہ مرنے والے کو تکلیف پہ تکلیف آنا شروع ہو جاتی ہے، تکلیف کا مرحلہ بڑا ہی سخت ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے، حدیث شریف کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات ہمارے اور آپ کے سامنے کھل کر کے آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے لوگوں کو آگاہ فرمایا اور بتا دیا کہ لوگوں یاد رکھو ان للموت لسکرات، بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں، موت کے لیے تلخیاں ہیں، لہذا موت کو یاد کرتے رہو، آخرت کی تیاری کرتے رہو۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بابرکات پر آپ غور کریں، آخری ایام پر آپ ذرا غور کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض کی ابتدا ہوتی ہے اس طریقے پر ہوتی ہے کہ آپ ایک جنازے میں تشریف لے جاتے ہیں، جنازے سے فارغ ہو کر کے آتے ہیں، مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو کہتی ہیں یا رسول اللہ ورأساہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر میں زوروں کا درد آیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا عائشہ بل انا ورأساہ، اے عائشہ حقیقت تو یہ ہے کہ میرے سر میں زوروں کا درد اٹھا ہوا ہے، یہ آپ کے مرض کی ابتدا تھی۔ چنانچہ اس کے بعد آپ کو بخار آتا ہے اور یہ بخار بڑھتا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پٹی کو باندھ دیا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کو راحت و سکون ملے، آپ کو کچھ آرام ہو جائے۔ لیکن وہ بخار عام بخار نہیں تھا، وہ موت کا بخار تھا۔ کچھ بخار ایسے آیا کرتے ہیں جو انسان کو اس کی زندگی ختم کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بڑھتا جاتا ہے، شدت اختیار کرتا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو مخاطب کرتے ہیں اور آپ ان سے دریافت فرماتے ہیں این انا غدا، این انا غدن، میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ آپ کی مراد یہ تھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہ یہاں باری کس دن آئے گی۔ ازواج مطہرات نے محسوس کر لیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی بابرکات کے آخری ایام کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گزارنا چاہتے ہیں، آپ کو اجازت دے دی جاتی ہے۔ حضرت فضل بن عباس علی رضی اللہ تعالی عنہ کی میت و رفاقت میں ان کے درمیان میں ٹیک لگا کر آپ کے پاؤں زمین پہ گھسٹ رہے تھے اور آپ کے پیشانی مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اور اسی حالت میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آپ تشریف لے آتے ہیں۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھا، وہ رو پڑتی ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے مجھ کو جو صورتیں یاد تھیں، مجھے جو دعائیں یاد تھیں، میں شفا کی امید سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ پڑھ کر کے دم کر رہی تھی اور آپ کے ہاتھ پر پھونک مار کر کے آپ کے پیشانی پر دم ہاتھ کو پھیر رہی تھی اس امید کے ساتھ کہ آپ کو شفا مل جائے گی۔ لیکن آپ کا مرض بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے، آپ پہ غشی طاری ہونے لگتی ہے۔ صحابہ کرام کو آپ حکم دیتے ہیں حریقوا علی بن سبع قرب من آبار شتى حتى اخرج الى الناس، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تلقین فرماتے ہیں حریقوا علی من سبع قرب من آبار شتى حتى اخرج الى الناس لعلی آہد الیہم، اے صحابہ کرام کی جمعیت 7 کنویں سے پانی بھر کر کے لاؤ، 7 مشکی سے پانی لے کر کے آؤ، میرے اوپر ڈالو، شاید کہ مجھے کچھ آرام مل جائے، مجھے کچھ افاقہ مل جائے۔ میں صحابہ کے بیچ میں جانا چاہتا ہوں، میں ان کی مجلس میں جانا چاہتا ہوں، میں انہیں کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ غسل فرماتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو افاقہ ہونے لگا تو آپ نے فرمایا حسبکم حسبکم، بس کرو بس کرو۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، مسجد میں تشریف لے آتے ہیں اور اس کے بعد صحابہ کرام کے سامنے آپ نے صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی، کچھ ضروری باتوں کی آپ نے ہدایت کی، چونکہ آپ کو معلوم ہو چکا تھا یہ آخری ایام ہے، اشارہ مل چکا تھا، اذا جاء نصر اللہ والفتح کی بشارت آ چکی تھی، آپ کو خبر دے دی گئی تھی کہ آپ کے جو زندگی کے ایام ہیں وہ نہایت ہی مختصر ہیں۔ صحابہ کرام کے سامنے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تلقین فرمائی اور آپ نے بطور خاص فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی پھٹکار ہو، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے آپ نے مزید یہ بات بھی فرمائی لا تتخذوا قبری وثنا یعبد، اے میرے صحابہ میری موت کے بعد، میرے مرنے کے بعد میری قبر کو وثن نہ بنانا، میری قبر کو معبد نہ بنانا کہ لوگ اس کی پوجا کریں۔ اللہ اکبر۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مسلمانوں کی جماعت
جماعت کو پرانی قوموں کے واقعات اور قصے نہیں سنا رہے تھے، وَيُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا، بلکہ آپ ان کو ڈرا رہے تھے، آپ ان کو آگاہ فرما رہے تھے کہ قبروں کی پوجا مت کرنا، قبروں کے سامنے سجدہ ریز مت ہونا، آپ عقیدے کی اصلاح فرما رہے تھے۔ پھر اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو صحابہ کرام کے سامنے، مسلمانوں کی جماعت کے سامنے بطور قصاص کے پیش فرمایا، اور آپ نے فرمایا یا ایھا الناس من کنت ضربت له ظہرا فہذا ظہری فلیستقد منہ، اے صحابہ کی جماعت، اے مومنوں کی جماعت، اگر میں نے تم میں سے کسی کو ڈنڈے مارے ہیں، اگر میں نے کسی کی عزت پہ حرف رکھا ہے، اگر میں نے کسی کی شخصیت کو مجروح کیا ہے، اگر میں نے کسی کی عزت و آبرو پر انگشت نمائی کی ہے، محمد رسول اللہ کی پیٹھ حاضر ہے، فہذا ظہری فلیستقد منہ، اگر ڈنڈے میں نے کسی کو مارے ہیں، آج محمد عربی کی پیٹھ حاضر ہے، آ کر کے مجھ سے وہ بدلہ لے لے۔ ومن کنت اخذت له مالا فہذا مالی، اگر میں نے کسی کے مال کو غبن کر لیا ہے، کسی کے مال پر میں نے قبضہ کر لیا ہے، دنیا سے میں جانے والا ہوں، فہذا مالی، میرے پاس کچھ مال موجود ہیں، آئیے وہ مال لے لیجئے، میں کسی کا حصہ دبا کر کے، کسی کے مال کو غبن کر کے میں اس دنیا سے جانا نہیں چاہتا ہوں، آ کر کے محمد عربی سے قصاص لے لو، بدلہ لے لو، آخری ایام ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی ہچکیاں بن گئیں، صحابہ کرام رونے لگے، صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھ کو ڈنڈے مارے ہیں، آپ نے مجھ کو ضرب لگائی ہے، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ صاحب بدلہ لے لو، آؤ میرے قریب آؤ، چنانچہ وہ مسلمان قریب آیا، صحابہ کرام کی حیرت زدہ نگاہ اٹھی، کیسا گستاخ ہے، کیسا مسلمان ہے، رسول اللہ سے انتقام لینا چاہتا ہے، چنانچہ قریب آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ڈنڈے دے دیا جائے، ڈنڈے اس کے حوالے کر دیے گئے۔ اس کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جب مجھ کو مارا تھا میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا، میں ننگے بدن تھا، میں ننگے بدن کر کے مارنا چاہتا ہوں بغیر لباس کے، کہ آپ کے جسم تحت پر لباس و پوشاک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے اپنے کرتے کو بھی اتار دیا، وہ مسلمان دوڑتا ہوا آیا، لکڑی کو پھینکا، ڈنڈے کو پھینک کر دوڑتا ہوا آیا، اور فرط محبت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے چمٹ جاتا ہے، رونے لگتا ہے، کہا تمنا یہ تھی یا رسول اللہ کہ آخری وقت ہے، آپ کے کلام کو سن کر، آپ کے بیان کو سن کر ایسا محسوس ہو رہا ہے آپ کے یہ آخری کلمات ہیں، ملاقات ہو کہ نہ ہو، میری دل کی آرزو تمنا ہوئی کہ میں اپنے جسم کو آپ کے جسم سے ملا دوں، شاید کہ رب العالمین کے ہاں مجھے کامیابی اور نجات مل جائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ہی میں صحابہ کرام کو ظہر کی نماز پڑھائی، ظہر کی نماز کے بعد آپ نے اور بھی کچھ نصیحتیں کی، ایک نصیحت اس میں سے یہ تھی، آپ نے فرمایا اے صحابہ کی جماعت ایک بندہ ہے رب العالمین نے اس کو اختیار دیا ہے، چاہے وہ دنیا کا مال و متاع لے لے، دنیا کے ساز و سامان لے لے، وہ سامان زیست کو حاصل کر لے، اور اگر وہ چاہے تو رب العالمین کے ہاں جو نعمتیں اس کے لیے ہے، آخرت ہے، وہ آخرت کو لے لے۔ لہٰذا اس بندے نے رب العالمین کے اس اختیار کو اپنے سامنے رکھتا ہے، اور چنانچہ دنیا کی نعمتوں کو ترک کر دیتا ہے، وہ آخرت کو لے لیتا ہے، آخرت کو لینے میں وہ سبقت کرتا ہے۔ ابھی آپ کے جملے پورے نہیں ہوئے تھے، مجلس کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رونے لگے اور کہنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں۔ ابو سعید خدری اور دیگر صحابہ کرام کہتے ہیں ابو بکر کو کیا ہو گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کی بات کرتے ہیں اور ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے نبی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، ایک بندے کی بات ہے جس کو اختیار دیا گیا ہے دنیا لے لو آخرت لے لو، لیکن اس بندے نے دنیا کو ٹھکرا دیا تھا اور آخرت کو قبول کر لیا تھا، لیکن بعد میں یہ چیز صحابہ کرام کے سامنے آیا اور ظاہر ہو گئی، وہ شخص کوئی اور نہیں تھا بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابقری شخصیت تھی۔ چنانچہ وقت گزرتا جاتا ہے اور آپ کا مرض بڑھتا جاتا ہے، اپنی وفات سے 4 دن پہلے تک آپ مسلمانوں کی جماعت میں آتے رہے، نصیحت کرتے رہے، نماز پڑھاتے رہے، وفات سے 4 دن پہلے تک آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی، مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لے گئے، نماز عشاء کا وقت آتا ہے، صحابہ کرام کی جماعت آئی، صحابہ کرام حجرے کی طرف نگاہ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کی آمد کب ہوگی، اللہ کے رسول تشریف کب لے آئیں گے، نماز کب پڑھائیں
فرمائیں گے اور نبی بے چین ہیں۔ مائی عائشہ سے پوچھتے ہیں اہم یصلون، کیا مسلمانوں کی جماعت نے نماز ادا کر لی ہے؟ اصل الناس، کیا لوگ نماز سے فارغ ہو گئے؟ مائی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، صحابہ کو، مسلمانوں کو اپنی نبی کی آمد کا انتظار ہے، ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے ہیں، آپ کو کچھ ہمت بنتی ہے، آپ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن پھر آپ پہ غشی طاری ہو جاتی ہے، آپ کو ہوش آتا ہے، پھر آپ پوچھتے ہیں اصل الناس، کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ آپ کو جواب دیا جاتا ہے کہ بلال آ چکے ہیں، آپ کو آواز لگا چکے ہیں، ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ نبی کھڑے ہوتے ہیں، مصلی کی جانب آنا چاہتے ہیں، آپ پہ غشی طاری ہو جاتی ہے۔ 3 مرتبہ ایسا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو کہہ دو وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ کسی نے اعتراض نہ کیا۔ مائی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، ابو بکر میرے والد ہیں، ان کے مزاج سے میں واقف ہوں، ان کے اطوار کو میں جانتی ہوں، ان کے عادات سے میں واقف ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ کو کچھ خبر بھی ہے؟ ان ابا بکر رجل رقیق، ابو بکر وہ آدمی ہے جس کا دل بڑا نرم ہے، بڑا نرم اس کا دل ہے، بہت ہی وہ لطیف دل کے مالک ہیں، رقیق القلب ہیں وہ، آپ کسی اور کو کہہ دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر ہی اس کا اہل ہے، ابو بکر ہی کو نماز پڑھانا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مسجد میں تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام جو کہ نماز پڑھ رہے تھے، نبی کی آمد اور نبی کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ صحابہ نماز کو توڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی تبعیت کے بارے میں پوچھنے لگیں گے۔ ابو بکر صدیق کو محسوس ہوا کہ نبی مسجد کے اندر آ چکے ہیں، وہ مصلی سے پیچھے ہٹنا چاہے، لیکن نبی نے کہا کہ آگے رہو، نماز پڑھاتے رہو۔ انہوں نے نماز پڑھائی۔ پھر اس کے بعد زندگی کے آخری ایام، آخری دن، آپ کی جو زندگی کا آخری لمحہ تھا، آخری دن تھا، دوشنبہ کا دن تھا، نماز فجر کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے ہی سے اپنے پردے کو ہٹایا اور صحابہ کرام کی جماعت پر نگاہ ڈالی۔ ابو بکر مصلی پر ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس منظر کو نبی نے دیکھا، نبی نے تبسم فرمایا۔ آپ ہمت کرتے ہیں، مسجد میں تشریف لے آتے ہیں، آپ کی خوشبو محسوس کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام کے دل پریشان ہو گئے، وہ چاہ رہے تھے نماز ختم ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی تبعیت کے بارے میں دریافت کر لیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں پھر تشریف لے گئے اور آپ نے پردے کو کھینچ دیا۔ پھر آپ کے اوپر دوسری کسی نماز کا وقت نہیں آیا، چاشت کا وقت ہوتا ہے، وقت گزرتا جاتا ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس آئیں، آپ نے ان سے سرگوشی کیا، آپ نے ان سے کوئی بات بتائی، وہ رونے لگی۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک بات اور بتائی، وہ ہنسنے لگی۔ مائی عائشہ نے پوچھا فاطمہ تمہارے بابا نے تم سے کون سی بات بتائی تھی؟ کہا میرے بابا نے کہا تھا اے میری بیٹی فاطمہ، جو بخار مجھے آیا ہے، جو مرض مجھے لاحق ہوا ہے، یہی مرض ہی میری موت کا سبب بنے گا۔ میں بچنے والا نہیں ہوں، میرے موت کے وقت قریب آ چکے ہیں، میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کلیجہ پھٹ گیا، وہ رو پڑی۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا فاطمہ ادھر آؤ۔ فاطمہ نبی کے پاس گئیں۔ اللہ کے نبی نے کہا فاطمہ میرے گھرانے میں میرے بعد اگر کسی کی پہلے موت آئے گی، اے فاطمہ وہ تم ہوگی، جو سب سے پہلے اس دار فانی سے میرے بعد تم کوچ کرو گی، ملاقات ہوگی۔ چنانچہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہنسنے لگی تھی۔ چنانچہ اس طریقے پر مائی عائشہ بیان فرماتی ہیں وقت گزر رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختیاں طاری ہو رہی تھی۔ حدیث کے اندر آتا ہے، طبرانی شریف کی روایت ہے، مائی عائشہ کہتی ہے لا کرو شدت الموت، لا کرو شدت الموت لأحد ابدا بعد النبی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، بدر الدجا ہے، شمس الضحیٰ ہے، صدر العلا ہے، ساقی کوثر، شافع محشر، اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختیاں دیکھی، اس کے بعد میں جب کسی کو موت کی سختیوں میں مبتلا دیکھتی ہوں تو مجھے کوئی غم نہیں ہوتا ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
مرض الموت میں آپ فرما رہے تھے عائشہ جو زہر مجھ کو کھلایا گیا تھا خیبر کے موقع پر، آج اس کے اثر سے ایسا محسوس ہوتا ہے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ آپ چادر سے اپنے چہرے کو ڈھانپتے ہیں، اپنے چہرے کو کھولتے ہیں، آپ کے پاس پیالہ ہے، پیالے میں پانی ہے، اپنے دست مبارک کو پیالے میں ڈالتے ہیں اور پکار رہے ہیں سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الا ان للموت لسکرات۔ اے لوگو یاد رکھو موت کے لیے سختیاں ہیں۔ مائی عائشہ پر دنیا جتنا ناز کرے میرے بھائیوں کم ہے۔ بیان فرماتی ہیں توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وفی یومی وبین سحری ونہری، رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے میرے گھر کے اندر میرے باری والے دن، اور میرے گود میں آپ کا سر مبارک تھا، اور مجھ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دنیا سے جاتے وقت رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو اور میرے لعاب کو ملا دیا۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میرا بھائی عبد الرحمن نبی کو دیکھنے کے لیے آیا، اس کے ہاتھ میں مسواک تھی، رسول اللہ مسواک کو دیکھ رہے ہیں۔ مائی عائشہ سمجھ گئی کہ رسول اللہ مسواک کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، صفائی طہارت چاہتے ہیں، نفس کی پاکیزگی چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے دریافت کرتی یا رسول اللہ کیا میں آپ کو مسواک دے دوں؟ اللہ کے نبی نے اشارے میں سر ہلایا، آپ کو مسواک دے دی جاتی ہے۔ رسول اللہ مسواک لیتے ہیں، اپنے منہ مبارک تک لے جاتے ہیں، لیکن مسواک بڑی سخت تھی۔ مائی عائشہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا میں اس مسواک کو آپ کے لیے میں نرم کر دوں؟ رسول اللہ نے مثبت میں اشارہ فرمایا۔ مائی عائشہ نے اپنے دندان مبارک سے رسول اللہ کے لیے مسواک کو نرم کرتی ہے اور پھر رسول اللہ کو دیتی ہیں۔ آپ مسواک کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کے ہونٹ ہلنے لگتے ہیں، حرکت ہونے لگتی ہے۔ مائی عائشہ کہتی ہے میں نے اپنے کانوں کو رسول اللہ کے چہرے مبارک سے لگا دیا، آپ کے زبان مبارک سے جو الفاظ نکل رہے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اے اللہ دنیا سے جی بھر گیا ہے، رفاقت اعلیٰ نصیب فرما دینا، میری مغفرت فرما دینا، مجھ پر رحم فرمانا، نبیوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ شہداء اور صالحین کے ساتھ رفاقت اعلیٰ نصیب فرما۔ اللہم رفیق الاعلیٰ، اللہم رفیق الاعلیٰ، اللہم رفیق الاعلیٰ۔ 3 مرتبہ آپ نے دعائیں کی اور تیسری مرتبہ آپ کی آواز آہستہ ہو گئی، آپ کی آواز کمزور پڑ گئی اور آپ کا دست مبارک زمین سے آ لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے۔ دوشنبہ کا دن تھا، 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اور زندگی کے یہ آخری ایام تھے جن سے پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں کہ موت کے لیے سختیاں ہیں اور اس سے کسی کو مفر نہیں ہے، کوئی بھاگ نہیں سکتا، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ہماری تو کل تمہاری باری ہے۔ وہ عمرو بن عاص فاتح مصر جنہوں نے اسلام کے جھنڈے کو لے کر کے کہا تھا اے لوگو یہ دریائے نیل ہے، اگر اس کے بعد بھی نسل انسانی آباد ہوتی میں وہاں تک جاتا اور توحید کے پرچم کو بلند کر دیتا۔ عمر بن عاص کہا کرتے تھے عجبا لمن نزل به الموت وعقله معه کیف لا يصفه، مجھ کو تعجب ہے اس مسلمان کے اوپر کہ وہ عقل و دماغ کا مالک ہوتا ہے لیکن جب موت آتی ہے اس کی زبان گم ہو جاتی ہے، وہ بتا نہیں پاتا مجھ کو تکلیف کیا ہے، مجھ کو پریشانی کیا ہے۔ وہی عمر بن عاص فاتح مصر، موت کا وقت قریب آتا ہے، عبداللہ بن عباس کو خبر لگی، دوڑے ہوئے آئے، سلام کرتے ہیں اور کہتے عمر تم کہا کرتے تھے عجبا لمن نزل به الموت، ہمیں تعجب ہے اس مسلمان پر کہ عقل و دماغ رکھتے ہوئے بھی موت کی تلخیاں مرنے والا آج تک بتا نہ سکا۔ ذرا بتاؤ تو صحیح موت کی تلخیاں کیا ہے، موت کی سختیاں کیا ہے؟ کہا پوچھنے والے کیا بتاؤں، دم واپسی ہے، دم واپسی بس سرے راہ ہے عزیزو میرے اللہ اللہ کا انما اتنفس من خرط عبرہ۔ اے عبداللہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں سوئی کا جو ہلکا سا سوراخ ہوتا ہے، جو دھاگے کا سوراخ ہوتا ہے، میں سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہوں اور اس گردن پر لگتا ہے رضوہ جو پہاڑ ہے، وہ پہاڑ جو بلند و بالا پہاڑ ہے اس کو لا کر میرے گردن پر ٹانگ دیا گیا ہے اور یہ پیٹ، اس پیٹ کے اندر ایسا محسوس
محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر کانٹے بھر دیے گئے ہیں، وہ کانٹے چبھ رہے ہیں، اس سے زیادہ بتانے کی میرے اندر تاب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے کتنوں کو اپنے ہاتھوں سے زیر زمین دفنا دیا ہے، ہم نے کتنے میت کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے، کتنے میت کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے، کتنے جنازوں کو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور کتنی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک آئی ہیں، لیکن آج بھی ہم غافل ہیں۔ ہمیں موت کی طرف نہیں ہے کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں دنیا سے جانا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، ابن قدامہ نے کہا تھا اپنی کتاب کے اندر کہ موت کے حوالے سے مسلمانوں میں 3 گروہ ہے۔ پہلا گروہ مسلمان کا وہ ہے جو دنیا کی طلب میں لگا ہے، بلند و بالا کو پانے کے لگا ہے، دنیا کی لگن میں تڑپ میں اس قدر مشغول ہے کہ وہ چاہتا ہے اپنی طاقت و قوت سے آسمان میں جا کر کے پیوند لگا آئے۔ موت کبھی نہیں یاد کرتا ہے، اور کبھی اس کے سامنے کہہ دے موت آنی ہے، تم کو بھی مرنا ہے، تو اس کو غصہ آ جاتا ہے، میری قبر میں تم نہیں جاؤ گے، اس کو غصہ آتا ہے۔ اور یہ پہلا شخص ہے، یہ پہلا گروہ ہے موت کے حوالے سے جس کی یہ سوچ ہوتی ہے، جو موت کو ناپسند کرتا ہے۔ دوسرا گروہ مسلمانوں کا موت کے حوالے سے وہ ہے جو اللہ کے دنیا میں رہتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، مال و متاع کے حصول میں لگے بھی رہتے ہیں، اور موت کو بھی یاد کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں۔ جب موت ان کو یاد آتی ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، وہ مسجد میں آ کر رکوع سجود کرنے لگتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی طرف دوڑنے لگتے ہیں۔ یہ دوسرا گروہ ہے۔ تیسرا گروہ موت کے حوالے سے اس کے بارے میں لکھا ہے ابن قدامہ نے، وہ ہمیشہ اپنی موت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، اپنی موت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتے ہیں، اور اسی کے مطابق وہ تیاری کرتے ہیں۔ اور جو لوگ موت کو یاد کرتے ہیں ان کو 3 فائدے ہیں، علماء نے لکھا ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو ہمیشہ موت کو یاد رکھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتا ہے، وہ جلدی توبہ کر لیتے ہیں۔ موت کو یاد کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ رب نے ان کو جو بھی دنیا میں مال عطا کیا ہے، کم دیا ہے، زیادہ دیا ہے، تھوڑا دیا ہے، وہ اسی پر قناعت کر لیتے ہیں۔ مرنا ہے، دنیا میں ہمیشہ ہم کو نہیں رہنا ہے۔ توبہ کی توفیق، قناعت کی توفیق۔ اور تیسرا فائدہ موت کو یاد کرنے کا یہ ہے، جو موت کو یاد کرتے ہیں جب وہ عبادت کرتے ہیں، رکوع سجود کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کو ایک لذت ملتی ہے، ایک چاشنی ملتی ہے، ایمان کی حلاوت ان کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ موت کو یاد نہیں کرتے ان کو توبہ کی توفیق نہیں ملا کرتی ہے۔ جو موت کو یاد نہیں کرتے وہ قناعت نہیں کر پاتے، وہ دنیا کی طلب میں لگے رہتے ہیں۔ اگر ان کے پاس 99 کروڑ ہے تو فکر میں لگے ہیں کہ یہ 100 کروڑ کیسے ہوگا، 10 لاکھ کے مالک ہے 20 لاکھ کیسے ہوگا، اسی لگن میں لگے، وہ قناعت ان کو نہیں ملتی ہے۔ اور تیسرا نقصان یہ ہے، اگر کبھی ان کو پکڑ کر گھسیٹ کر مسجد لے آؤ، بعد میں آئیں گے اور پہلے بھاگ جائیں گے۔ جتنے پیچھے بیٹھے ہیں، آپ کی نگاہ جہاں تک جا سکتی ہے، سیڑھیوں پر، پچھلی صفوں پر، یہ اللہ رب العالمین کے توفیق سے، ہدایت سے محروم رہنے والے لوگ ہیں۔ اور کہا تھا عمر فاروق نے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا تھا، وقت ختم ہو چکا ہے، تو لہذا ان کو پھر نہ دنیا میں قناعت ملتی ہے اور نہ ان کو عبادت میں لذت نصیب ہوتی ہے۔ بعد میں آئیں گے اور پہلے مسجد سے وہ لوگ بھاگ جایا کرتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، دریافت کیا گیا، ای المومنین افضل، مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا احسنهم اخلاقا، جس کا کردار اچھا ہو، جس کا اخلاق اچھا ہو۔ پھر پوچھا گیا ای المؤمنین اقیس، ای المؤمنین اقیس، مومنوں میں عقل مند کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اکثرهم للموت ذکرا، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے، واحسنهم لما بعده استعدادا، اولئک الاقیاس، اولئک الاقیاس، اولئک الاقیاس، موت کے بعد کی زندگی کی جو تیاری کرنے والے ہیں وہی عقل مند ہیں، وہی روشن خیال ہیں، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، لہٰذا ہم اس سوچ میں نہ رہیں کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا تو بات پھر بنتی نہیں۔ جوانوں کو انتظار ہے بوڑھا ہونے کا، جب 40 سال کی عمر ہو جائے تو سمجھ جانا کہ ہمارے زندگی کی اثر ہو چکی ہے۔ اثر اور مغرب میں کتنا فاصلہ ہے کوئی فاصلہ؟ اثر پڑھ کے گئے 2 گھنٹے کے بعد مغرب میں حاضر ہو گئے۔ اگر 40 سال کے ہو چکے ہو تو سمجھ جانا کہ
زندگی کی اثر ہو چکی ہے، اب مغرب کے آنے میں زیادہ وقت نہیں لگا ہے۔ موت اور توبہ میرے بھائیو، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو موت کو یاد کرنے کی توفیق دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہذه اللذات، جو حدیث میں نے پیش کی تھی، ترجمہ کر کے بات میں ختم کر دوں۔ نبی نے فرمایا تھا کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو یاد کرو، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، اور ہو سکے تو قبروں کی زیارت کرو۔ اپنے باپ کی قبر پہ جاؤ، اپنے بھائی کی قبر پہ جاؤ، اپنے قرابت داروں کے قبر پر جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے اجازت مانگی، یا اللہ اپنی ماں آمنہ کے لیے میں مغفرت کی دعا کر لوں، اجازت ہے اللہ؟ اللہ نے کہا نہیں، ماں کے لیے مغفرت کی دعا آپ نہیں کر سکتے۔ نبی نے کہا یا اللہ اپنی ماں کی قبر پر میں جاؤں، اجازت ہے؟ زیارت کراؤں، ماں کی قبر کو دیکھاؤں؟ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی آپ کو اجازت ہے، جائیے اپنے ماں کی قبر کو زیارت کر آؤ، دیکھ آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ بی بی آمنہ کی قبر پہ تشریف لے آئے، آپ کھڑے ہوئے، زار و قطار رونے لگے، صحابہ بھی رونے لگے۔ اس کے بعد نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ فزوروها فإنها تذکر الموت، قبروں کی زیارت کرو، اس لیے کہ قبروں کی زیارت سے تم کو موت یاد آئے گی کہ ہمیں بھی قبر میں آنا ہے، ہمیں بھی اس کے نیچے دفن ہونا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور، کہ اسلام کے شروع زمانے میں میں نے تم کو قبروں کو زیارت سے منع کر دیا تھا، اب اس کی زیارت کرو، فإنہ تذکر الآخرۃ، اس لیے کہ قبروں کی زیارت سے آخرت یاد آتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو توبہ کی توفیق دے، اور جو ہمارے بھائی جو بھی ہمارے درمیان میں بیٹھنے والے لوگ اس دنیا سے گزر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبر میں کروٹ بکروٹ چین اور سکون نصیب فرمائے۔ ہمارے اپنے آپ کے اپنے قرابت دار، رشتہ دار، اپنے مسجد کے نمازی، پہلے صف کے نمازی، کسی کو نہیں معلوم اس کو کب دنیا سے جانا ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہر شخصی بات نہیں کہی جاتی ہے، لیکن کچھ باتیں قابل غور ہوتی ہیں۔ یہ رمضان ابھی جو گزرا، ابھی رمضان گزرا، بقرعید گزر گئی، 19 رمضان کا دن تھا، میرے پاس آ کر بیٹھے مولانا ہمیں خبر لگی ہے کہ اعتکاف میں کوئی نہیں، میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہوں، ممکن ہے شاید کہ اس کے بعد زندگی ملے نہ ملے، شاید کہ رمضان نصیب ہو کہ نصیب نہ ہو، اعتکاف بیٹھ جاؤں۔ ہم نے کہا الحمدللہ اللہ کے توفیق سے اعتکاف کی توفیق ملی، اعتکاف بیٹھے، 10 دن ایک ساتھ افطار کیے، لیکن کس کو کیا خبر کہ بندہ جو زبان سے کہہ رہا اس کے یہ آخری مرتبے کا اعتکاف ہوگا، اس کے آخری مرتبے کا یہ رمضان ہوگا۔ تو جو زندگی ملی ہے میرے بھائیوں، اس کی ہم اور آپ قدر کر لیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا نماز پڑھو تو سمجھ لینا کہ زندگی کی آخری نماز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم۔